کہ اسلام میں سلیوز کو پیٹنا الاؤڈ ہے, مارنا پیٹنا الاؤڈ ہے, اور اگر سلیو بھاگ جائے تو اس سلیو کو آپ کے مسلمانوں نے محمد صاحب کے ہوتے ہوئے قتل بھی کیا ہے, اور ایون محمد نے کہا ہے کہ نہ تو اس کی کوئی نماز قبول ہوگی نہ کوئی اور اچھا کام قبول ہوگا, اور یہ جہنم میں سڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کیونکہ یہ بھاگ گیا ہے. دس از دی ایبسلیوٹ ڈیہیومنائزیشن. عمر صاحب انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا لگ رہا ہے کہ ڈھنگ کا مسلمان. اوہ ساحل صاحب میں تو بڑا امپریس ہو گیا سر ان کے سلام سے. پہلے سب لوگ کا بہت ہی شکریہ اور پرنام. I'm about to go to school, so I might not be able, I might leave very early, but I wanted to talk to you all. کیا بول رہے ہیں ایڈم صاحب, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کی ایکسنٹ؟ یا وہ جا رہا ہے اصل میں اسکول, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسکول جا رہا ہوں, اسکول سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. سو مسٹر عمر, آر یو ناٹ فرام انڈیا؟ ہاں جی, میں نیپال سے ہوں, پرنتو میں بدیش میں ہوں. رائٹ, بدیش میں تو پتہ لگ گیا کہ آپ برٹش ایکسنٹ میں بول رہے ہیں, تو پروبیبلی آپ انگلینڈ میں ہیں, رائٹ؟ ہم نہیں جی, میں یو ایس پہ ہوں. یو ایس میں بیٹھ کے آپ یہ برٹش ایکسنٹ میں کیسے بول رہے تھے بھائی؟ پتہ نہیں جی. اچھا, تو بھائی جان یہ ہمارا ہندی چینل ہے, ہندی میں بات کر سکتے ہیں یا انگریزی میں کرنا پسند فرمائیں گے؟ ہاں جی, ہم ہندی میں بھی کر سکتے ہیں, پرنتو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میرا ہندی بہت اچھے نہیں ہے. سر جہاں پہ ضرورت پڑے گی ایک آدھے لفظ کی انگریزی والے تو ڈال دینا, مگر کوشش کریں کہ آپ ہندی کی الفاظ کو میکسیمم طور پہ یوز کر سکیں, تاکہ جو ہمارے 6000 7000 ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ذرا سمجھ آئے کہ آپ بول کے رہے ہیں, کیونکہ ایک تو ایکسنٹ آپ کا کافی گاڑا ہے اور پیور برٹش ایکسنٹ ہے, تو لفظوں کو آپ بڑا گھما کے بیان کر رہے ہیں, تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. لیکن یہ مومن ہے کیا؟ ہاں جی سر, ہاں یار اتنے بڑے اسلام کے بعد بھی ٹیسٹ لینا لے, چھوٹا سا لے لیتے ہیں بھائی. کوئی تو آئے تو درود ابراہیمی سنا دیں یار. کیا میں سورہ الفتح سنا سکتا ہوں؟ ہیں کون سا سورہ؟ سورہ فتح. فاتحہ تو آ جاتی ہے یار, لیکن چلے سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. جب ہم تراویحاں پڑھ رہے ہوتے تھے نا ساحل بھائی, تو وہ تراویح والا مولوی نے جلدی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی تھی, وہ اس طریقے سے پڑھتا تھا, تیز پڑھ کے ختم کرے, یار اگلی سورت بھی پڑھنی ہے لمبی والی. ٹاپک پتہ نا آپ کو؟ ٹھیک ہے, ٹاپک ہم سلیوری کے بات کریں. نہیں لیکن یار لے جاننے دو اس کو, ایکسیپشن دے دو آئیڈن صاحب, نیپالی مسلمان فرسٹ ٹائم آیا, دے دو ان کو. چلیں جی, سلیوری پہ بات کر لیں سر. ہاں جی, میں بات کہتا ہوں اور آپ چلیں میں کر دیتا ہوں جناب. سلیوری اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے, پہلے یہ بتا دیں. مجھے لگتا ہے کہ سلیوری ان اٹ سیلف, جو ہمارے ویسٹرن کانسیپٹ ہے سلیوری پر, وہ اچھے نہیں ہے. اوکے, ویسٹرن کانسیپٹ جو سلیوری کا ذرا وہ بتائیں. ساحل صاحب نوٹ پیڈ کھول لیں اور ویسٹرن کانسیپٹ ان کے لکھنے شروع کر دیں پلیز. آپ کا ہتھیار چاہیے یہاں پہ. لے جی, کانسیپٹ آف سلیوری جو کہ آپ کو پسند نہیں ہے, اس کا پوائنٹ نمبر 1 بیان کریں. ساحل بھائی اس کو نوٹ پیڈ پہ لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک ہے تو وہ بہت ہی ڈی ہیومنائزنگ ہوتے ہیں obviously. اوکے ساحل صاحب, پہلا پوائنٹ ہے جی, ڈی سلیوری جو ویسٹرن سلیوری ہے وہ ڈی ہیومنائزنگ ہے. اوکے جی, پوائنٹ نمبر 1 آ گیا. پوائنٹ نمبر 2 سر. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ پر یہ ڈی ہیومنائزیشن کا ہی روٹ پہ ہے, پرنتو وہ لائک ایک پرکار کا ہیومن رائٹس وائلیشن ہے جو. اوکے جی, لیکن جی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے سلیوری ویسٹرن. جی نیکسٹ, پوائنٹ نمبر 3. پوائنٹ نمبر 3, جب ہم سوچتے ہیں سلیوری پہ, تو مجھے لگتا ہے وہ ایک ہیوملیٹنگ, بہت ہی ہیوملیٹنگ پریکٹس ہے. اوکے جی, پوائنٹ نمبر 3 از جی ہیوملیٹنگ ہے سلیوری. جی ہاں جی. اور کوئی پوائنٹ دینا ہے کیا؟ ختم. مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنا ہی کافی ہے. اوکے بہترین. تو جناب سلیوری جو ہے اس میں یہ 3 مسئلے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈی ہیومنائزیشن کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, اور نمبر 3 ہیوملیٹنگ ہے. چلیں جی, اسلام میں سلیوری کو دیکھ لیتے ہیں. اسلام میں جب آپ نے سلیو بنانا ہے تو اس کو آپ ہیوملیٹ کیسے کرتے ہیں کہ آپ اس سلیو لڑکی کے ساتھ سیکس کرتے ہیں
جب بھی آپ چاہیں سیکس کرنا چاہیں. تو اسلام میں سر نمبر 3 کو لے آئیں ذرا. سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 3 ریورس آرڈر میں چل رہا ہوں. جب آپ سلیو لڑکی کے ساتھ سیکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی ہیوملیشن کر رہے ہیں, اس کو ذلیل کر رہے ہیں, کیونکہ جس لڑکی کے ماں باپ, جس لڑکی کے باپ, بھائی, پتا, خاوند کو آپ نے قتل کیا ہے, اس کے ساتھ اگر سیکس ہوگا تو وہ ہیوملیٹ ہی ہو رہی ہے. اوکے جی. پوائنٹ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں. ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. بے شک اسلام میں نہ صرف سلیو کو بنانا, حالانکہ وہ فری شخص تھا, آپ نے لڑائی کی, لڑائی میں اس کو بنایا سلیو, پھر اس کے بعد آپ اسے بیچتے ہیں, جب دل کرے آپ اسے بیچ سکتے ہیں چند سکوں کی خاطر. یہ آپ کی ہیومن رائٹس وائلیشن میں آتا ہے کہ کسی بھی انسان کی خرید و فروخت از اے وائلیشن آف ہیومن رائٹس. جو آپ کا پوائنٹ نمبر 1 تھا میرے بھائی, وہ ایکچولی میں پوائنٹ نمبر 2 اور پوائنٹ نمبر 3 اسی کے اندر انکیپسولیٹ ہوتے ہیں, کیونکہ پوائنٹ نمبر 1 ایکچولی میں کوئی پوائنٹ نہیں ہے, کیونکہ ڈی ہیومنائزیشن اٹ سیلف, اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ ہیوملیشن کرنا اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرنا, بیکاز ڈی ہیومنائزیشن از ایکچولی دیٹ. لیکن میں اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں جو آپ نے پوائنٹ ایڈ نہیں کیا, کہ اسلام میں سلیوز کو پیٹنا الاؤڈ ہے, مارنا پیٹنا الاؤڈ ہے, اور اگر سلیو بھاگ جائے تو اس سلیو کو آپ کے مسلمانوں نے محمد صاحب کے ہوتے ہوئے قتل بھی کیا ہے, اور ایون محمد نے کہا ہے کہ نہ تو اس کی کوئی نماز قبول ہوگی, نہ کوئی اور اچھا کام قبول ہوگا, اور یہ جہنم میں سڑے گا ہمیشہ ہمیشہ, کیونکہ یہ بھاگ گیا ہے. دس از دی ایبسلیوٹ ڈی ہیومنائزیشن, کہ آپ سلیو کو بھاگے, اس کو پکڑتے ہو اور اس کو قتل کرتے ہو, اس کو مارتے ہو, اور ورنہ اس کے ساتھ سیکس کر رہے ہو, اور جب دل چاہے اس کو بیچ دو. تو بھائی جان سلیوری چاہے ویسٹرن ہو چاہے ایسٹرن ہو, بائی ڈیفالٹ سلیوری اسی 3 پیرامیٹر کے اندر فٹ ہوتی ہے. جی حضرت مائک آپ کیا میں پرشن پوچھوں جی؟ پوچھیے پرشن سر. میرا پرشن یہ ہے ایک کہ ہمارے بہت ہی حدیث ہے جس میں کہتے ہیں کہ سلیوز کو فری کرنے اچھا ہے, سننا ہے یہ سب, اور بھی ایک بات ہے, مجھے پتا نہیں میرا کیوں برین فاگ ہو رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں سر, برین یہاں پہ آ کے فوگ ہو جاتے ہیں, ڈونٹ وری پلیز. آپ کوشش کریں برین کی فوگ کو ختم کرنے کی, تو میں آپ کو مزید ٹائم دیتا ہوں. اور ایک اور ہے کہ جب ہم یہ آپ تو مہاتما نہیں مانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد اب مہاتما ہے؟ نہیں, پرنتو جب آپ بہت ہی لوگوں کو دیکھتے ہو اور پروفیٹس کو اور یہ سب پہ, تو وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پہ آتے ہیں, اور میں بھی مانتا ہوں کہ وہ جب سلیو ایکٹیویٹیز ہے وہ اچھے نہیں ہیں, پرنتو مجھے لگتا ہے کہ پروفیٹ محمد جی نے یہ جو سلیوری کا بات کر رہا ہے وہ اس کا کٹرتا ہے نا وہ کم کرنا کھوجا. اوکے, جیسے آپ پہلے پوائنٹ پہ پوائنٹ چلتے ہیں, آپ بات بڑھاتے جا رہے ہیں, وہ بتاتے ہیں. آپ نے کہا اسلام میں سلیو کو آزاد کرنے کا کہا گیا ہے. سر قرآن میں سلیو کو ایسے ہی آزاد کرنے کا نہیں کہا گیا کہ جاؤ اپنے سارے سلیو آزاد کر دو. مجھے ایک آیت بھی نہیں دکھا سکتے آپ جو قرآن میں کہ جاؤ اپنے سارے سلیوز آزاد کر دو اور آج کے بعد سلیوز مت رکھنا. یہ ایک فالس نیریٹو ہے جو آپ کو آپ کے مسلمان عالموں نے دیا ہوا ہے. اٹس اے فالس نیریٹو. قرآن کہتا ہے سلیو آزاد کرو ان اے ریکمپنسیشن, کیونکہ سلیوز اس زمانے میں ایک کیش ایکویلنٹ ہوتا تھا, کیش کا ایکویلنٹ ہوتا تھا. کیش ایکویلنٹ از سلیو. فار ایگزامپل انڈیا پاکستان میں ہونڈا CD70 کو کیش ایکویلنٹ ایسٹ سمجھا جاتا ہے, ایک ایسا ایسٹ جس کو آپ یوٹیلائز بھی کر رہے ہو, بٹ اٹ از آلویز ایکویلنٹ ٹو کیش. مینس کبھی بھی جاؤ کسی کو دو فوراً کیش لے لو. اٹس اے کیش ایکویلنٹ ایسٹ. سلیو بھی کیش ایکویلنٹ ایسٹ ہوتا تھا. اب آپ نے آزاد کب کرنا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے قسم کھائی اور وہ سچی قسم تھی, اور اب وہ قسم آپ کو توڑنی پڑ رہی ہے, تو اب آپ کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ناؤ کیا ہے یہ کیش ایکویلنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اسی آیت میں آگے لکھتا ہے کہ اگر تمہارے پاس آزاد غلام نہیں ہے کہ جس کو تم آزاد کر سکو, تم اتنے غریب بندے ہو, تو 3 دنوں کے روزے رکھ لو. ٹھیک ہے, 3 دنوں کے روزے رکھ لو. اب غلام آزادی کو اللہ نے اس طریقے سے بیان کیا ہوا ہے کہ تم یا تو 10 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو درمیانے درجے کا, یا ایک سلیو آزاد کر دو. اور اگر تم یہ دونوں کام نہیں کر سکتے کیونکہ تم غریب ہو, تمہارے پاس کیش بھی نہیں ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلا سکو, اور تمہارے پاس تم اتنے ہی غریبوں کے سلیو بھی نہیں ہے, یعنی کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلانے سے بھی کم اوقات تھی ایک غلام کی, کہ جب وہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو 3 دن کے روزے رکھ لو. تو
रिकम्पनसेशन के तौर पे गुलाम आजाद किया जाता था. नंबर 1. नंबर 2 पॉइंट, अहदीस मुबारका में मोहम्मद ने खुद बहुत सारे गुलामों को बेचा है, हालांकि उस गुलाम का मालिक मर गया और मरने से पहले वो कह गया था कि मेरे मरने के बाद मेरे गुलाम आजाद कर देना. एक दफा नहीं, कई हदीसों में. सो इसका मतलब है कि मोहम्मद ने नंबर 1 उस बंदे की जो विल थी, आखिरी ख्वाहिश थी, उसको भी तोड़ा. नंबर 1. नंबर 2, अगर मोहम्मद का काम स्लेव्स को आजाद करना होता तो बाय डिफॉल्ट कभी भी वो उन लोगों के गुलामों को बेचता नहीं, क्योंकि बेचने का मतलब है कि आपने उसको ऑलरेडी एक और गुलामी में डाल दिया है, एक बंदे की गुलामी से उठा के दूसरे बंदे की गुलामी में. तो भाई ऑल ऑफ योर पॉइंट्स आर सो बैड दैट जो आपने ओरिजिनल डिह्यूमनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के पॉइंट्स दिए थे, ये उसके ऊपर 100% फिट बैठता है. तो मोहम्मद साहब वाज वन ऑफ द वर्स्ट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, बिकॉज वो इन तमाम एस्पेक्ट्स पे 110% पूरे उठ बैठते हैं. क्या आप जिन ये बात जो मुझे लगता है ये हदीस से लाइक ले रहे हो, क्या वो हदीस स्ट्रॉन्ग हदीस है? और सर सही मुस्लिम, सही बुखारी की सही हदीसें हैं सर. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह. साबित करूं? इस्लाम छोड़ेंगे? अभी दिखाता हूं. मैं कई दफा दिखा चुका हूं. मैं हर वक्त ऐसी चीजें दिखाने के लिए ऐसे रेडी होता हूं, हालांकि टॉपिक आप लेके आए थे, जैसे कि रेडी होने का हक बनता है. एक सही बुखारी की हदीस है 2415, 2415. एक बंदे ने अपना गुलाम आजाद किया, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, सो प्रॉफिट कैंसल द मैन्यूमिशन. प्रॉफिट ने उस स्लेव की आजादी को खत्म किया और उसको आगे बेच दिया. सही बुखारी हदीस नंबर 2534, 2534. एक बंदे ने डिक्लेयर किया कि आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद उसका स्लेव आजाद कर दिया जाए. प्रॉफिट मोहम्मद कैंसल द स्लेव एंड सोल्ड हिम. मोहम्मद ने वो स्लेव कैंसिल कर दिया और सोल्ड कर दिया और स्लेव उसी साल में मर गया. स्लेव डाइड इन द सेम ईयर. यानी कि वो जो एक साल भी स्लेव आजादी की जिंदगी गुजार सकता था वो नहीं गुजार सका, अगले मालिक के पास जाके मर गया. सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2345. एक बंदे के पास 6 स्लेव्स थे और उसके पास कोई और एक्सेप्शनली वेल्थ नहीं थी. वो मरा तो उसने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे तमाम ये 6 के 6 स्लेव्स आजाद कर देना. मैसेंजर ऑफ अल्लाह डिवाइडेड देम इनटू 2 ग्रुप्स. मोहम्मद उनको स्लेव्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 4 स्लेव्स को उसने बेच दिया और 2 को आजाद कर दिया. 6 में से 4 को बेच दिया, 2 को आजाद कर दिया. सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैं आपको रेफरेंसेस पे रेफरेंस देता जाऊंगा, शाम हो जाएगी और आपके रेफरेंसेस खत्म नहीं होंगे कि मोहम्मद ने किस तरीके से कैंसलेशन ऑफ स्लेवरी की. इवन मोहम्मद की अपनी एक बीवी ने एक दफा एक स्लेव को आजाद किया कि यार मैं जो हूं ना, ये स्लेव जो है आजाद कर देती हूँ. उस आपकी बीवी का नाम था मैमूना बिनते हारिथा. ये सही बुखारी की हदीस है 2592. मैमूना बिनते हारिथा ने अपना गुलाम आजाद किया, मोहम्मद की बीवी है वो. तो मोहम्मद आया, जब उसकी उस बीवी की बारी आई, क्योंकि एक बीवी की बारी 11 दिनों बाद आती थी. मोहम्मद की 11 बीवियां थी एक ही वक्त में और वो 11 दिन के सर्कल में एक बीवी की बारी आती थी. तो 11वें दिन जब वो अपनी बीवी मैमूना के पास गया तो मैमूना ने उसे बताया कि यार मैंने अपना स्लेव आजाद कर दिया. तो मोहम्मद ने ये नहीं कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना अच्छा काम किया आपने, आपके जन्नत में आपके दर्जे बुलंद होंगे, अल्लाह आपको ऊंचे मकाम पे जाएगा. नो 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 नो. मोहम्मद ने कहा तुम अगर इसको अपने चचाजाद या मामूजाद को दे देती तो तुम्हें इसका ज्यादा सवाब मिलता. अपनी बीवी को मोहम्मद कह रहा है कि यू वुड हैव गॉटन मोर रिवॉर्ड इफ यू हैड गिवन हर टू स्लेव गर्ल टू वन ऑफ योर मैटरनल अंकल्स. आप मुझे कह रहे हैं मोहम्मद ने स्लेव आजादी की थे, आप मुझे कह रहे हैं कि इसके रेफरेंसेस मौजूद हैं, सही रेफरेंसेस मौजूद हैं. मैं तो अभी बुखारी में से सिर्फ एक ही सुनन इब्ने माजा दिया, ये भी बुखारी की हदीस है 2592. सो लाइक इसी वजह से तो शरह लिखी गई आप लोगों की, मोहम्मद को क्लीन दिखाने के लिए, साफ दिखाने के लिए. इसी वजह से तो आपके मुल्ले कभी ये हदीसें बताते ही नहीं है, आप लोगों से झूठ बोलते हैं. भाई वेस्ट में आप रहते हैं, वेस्टर्न स्लेवरी को बुरा कह रहे हैं. वेस्ट ने तो स्लेवरी कब की खत्म कर दी, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयां की, सब कुछ खत्म कर दिया. मुझे बताओ कुरान और हदीस में से स्लेवरी कैसे खत्म करोगे? मेरा वॉइस आ रहा है जी? बिल्कुल आ रहा है जी. हाँ ठीक है. मैंने जब ये आपने वाचन करी है सब, तो इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है जी, क्योंकि मैं एक सिर्फ सत्य के लाइक खोज पे हूँ और इस्लाम सत्य नहीं है. तो मैं लाइक आई वुड रादर go inside with the truth than to just
play with my feelings. I don't know if مجھے نہیں پتا کہ میں like make sense کر رہا ہوں یا نہیں. بالکل آپ میک سینس کر رہے ہیں, بالکل میک سینس کر رہے ہیں. تو آپ ایسا کریں نا بھائی, اسی بات کے اوپر اسلام کو چھوڑ دیں, خیر آباد کہہ دیں, جو پروفٹ محمد کے ساتھ اتنی زیادہ چیزیں کہی تھیں یہ مت کہیں, رائٹ؟ ہاں جی, آتما نہیں گئے ان کو. ہاں جی, وہ بھی ہے کیونکہ میرا جو پریوار ہے وہ اوریجنلی برہمن گوتر پہ ہے, رشی کشیپ کا. اور جب میں جیسے کچھ بات سنتے ہوں کیسے مسلمانوں نے اور کچھ ٹیررسٹ نے لائک مندر سندر لائک توڑ دیا, تو میں ہندو تو نہیں ہوں پرنتو پتہ نہیں لائک اسٹل دکھتا ہے. سر مندر توڑنا ہندو ہونا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے. آپ برہمن ہیں, آپ نے گوتر بھی بتا دیا, اچھی بات ہے, لیکن مندر کو توڑنے کا, ہاں مندر کو توڑنے کا آپ کا ہندو ہونے سے تعلق نہیں ہے. کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے, رائٹ؟ مسلمان کب بنے آپ ایسے بائی دا وے, یہ بھی بتا دیں ہم. میں مسلمان مجھے لگتا ہے 3-4 سال لائک 3-4 ایئرس اگو میں اسلام کے بیاہ میں تو گیا. کیوں اسلام میں پہنچے کہ شادی کرنی تھی, لڑکی مل گئی تھی کوئی مسلمان؟ نہیں جی, پھر میں بہت ہی زیادہ ریسرچ کرتا تھا یہ سب وہ سب. اور میں نے ریسرچ تو آپ کی دیکھ لی, آپ کتنا کرتے تھے, تو لہٰذا یہ تو مجھے نہ بتائیں آپ کہ آپ ریسرچ کرتے تھے. اسلام پہ نہیں جی, اسلام پہ نہیں ریسرچ کرتا, پرنتو ویسٹ میں اور بہت ہی لائک پلیس میں بھی یہ ایک مینٹالٹی ہے کہ اسلام لائک صحیح ہے, لائک جو اسٹڈی بھی نہیں کیا. اور میں نے جب لائک بہت ہی بات پہ ریسرچ کیا تو مجھے لائک جس آٹومیٹکلی لگ گیا کہ ارے مجھے تو مسلمان ہونا ہے یہ سب, پرنتو میں نے اچھے سے اسٹڈی نہیں کیا تھا. اسلام میں, ویسٹ میں اسلام اچھا کیوں بولا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, جب ٹوین ٹاورز کے اوپر حملہ ہوا, تو سب سے بڑی غلطی ویسٹ نے جو کی, جو کہ ویسٹ کو خود پتا نہیں تھا کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے, کہ وہاں پہ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا مسلمان برا ہے. That is the worst mistake that they could have made. انہوں نے کہا مسلمان برا ہے, مسلمان ٹیررسٹ ہے, اور مسلٹے اٹھے قرآن کی مختلف آیتوں کو تروڑ مروڑ کے بیان کرنے کے لیے, بتانے کے لیے نہیں مسلمان برا نہیں, کچھ لوگ اچھے ہیں, کچھ لوگ برے ہیں, کچھ لوگ برے ہیں. Now اس کی وجہ سے اسلام کی فالس آئیڈیالوجی کا پرچار بہت تیزی سے ہوا, کیونکہ 9/11 کے واقعے سے کنیکٹڈ ہر چیز جو ہے نا وہ دکھائی جا رہی تھی. آئی تھنک یہ 2001 کا واقعہ 9/11 کا ہے, 2002 کا مجھے یاد نہیں, مگر یہی سال بنتا ہے 2001 2002 بنتا ہے. بتاؤ یار کیا بنتا ہے یار, مجھے نہیں یاد, کوئی انٹرنیٹ میں سرچ کر کے دیکھیں کہ کیا ہے. تو وہاں پہ سب سے پہلے جو ہے یہ گیم ساری شروع ہوئی, اور 2006 تک 2006-2007 تک آتے آتے بہت میسیولی اسلام کی پریچنگ شروع ہو گئی, میسیولی. 2001 کا واقعہ تو آپ اتنی میسیو ہوئی کہ اس واقعے کے 20 سال کے بعد اس سٹی میں, جس سٹی میں مسلمانوں کو اب تھو تھو کر رہے تھے یہ لوگ, اس سٹی میں آج مسلم پولیس ہے. اس سٹی کے اندر آپ کی مسجدوں پہ سپیکر لگے ہوئے ہیں. 2020 تک پہنچتے پہنچتے مسلموں کی مسجدوں میں سپیکر لگے ہوئے ہیں جو کہ سڑک کی جانب جن کے منہ ہیں, اور وہ سڑک کی طرف منہ بول کے اذانیں دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وکٹم کارڈ کے اوپر ثابت کیا کہ ہم وکٹمائز ہوئے ہیں اس واقعے کی وجہ سے. پرابلم یہ تھی کہ روٹ آف دا پرابلم پہ جانا چاہیے تھا, وہ لیف آف دا پرابلم پہ گئے. روٹ پہ جانے کی بجائے پتوں پہ اٹیک کیا انہوں نے. پتوں پہ اٹیک کیا تو ملے تو ویٹ کرتے ہیں وکٹم کارڈ کھیلنے کے لیے, ان کو تو ٹائم چاہیے, ان کو موقع چاہیے وکٹم کارڈ کھیلنے کے لیے. انہوں نے بہت اچھے اور احسن طریقے سے وکٹم کارڈ کھیلا, اور دنیا جہان سے وکٹم کارڈ مینٹالٹی آئی, اور الحمدللہ تباہ و برباد کیا انہوں نے ویسٹ کو, اور یہ ہوا. لیکن آپ نے ایک بات کی تھی, میں ہر چیز کو ریسرچ کرتا تھا. میں دوبارہ سے کہوں گا, اسلام کو ریسرچ کیے بغیر ایکسپٹ کیسے کیا بھائی؟ مجھے پتا بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیونکہ جب آپ نے یہ سب واچن کری تو مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ اسلام بھگوان کا ہوتا تو بھگوان تو ایسے نہیں بولتے کہ سلیو بناؤ یہ سب کرو. چلے ٹھیک ہے, آپ ایسا کیجئے, ریسرچ وغیرہ کیجئے, کل یا پرسوں, کل یا ٹیوزڈے کو دوبارہ آئیے گا اور بتائیے گا کہ فائنلی آپ یہ ویریفائی کر کے آپ نے اسلام چھوڑا کہ نہیں چھوڑا, اور اگر چھوڑا تو یہاں پہ آ کے ہماری شہادت دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ شہادت ہماری بھی ایک شہادت ہے جس سے ثابت ہوگا کہ آپ نے اسلام واقعی چھوڑ دیا. ابھی میں اس لیے نہیں بلواؤں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دم ریسرچ کر لیں کم از کم 18-20 گھنٹے کی, تو پھر اسلام سے باہر آنے کی بھی شہادت ہے. جس طرح اسلام کے اندر جانے کی شہادت ہے اس طرح باہر آنے کی شہادت ہے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی, دھنیہ واد. دھنیہ واد سر, دھنیہ واد. لو دوستو, ساحل بھائی مزہ آیا سر ان کا, تو بہت مست ڈسکشن تھی, بہت اچھی ڈسکشن, اور بہت ریفرنسز, اور یہ اچھا ہوا کہ ہم نے ریفرنسز اسکرین پہ بھی رکھ دیے ہیں
تاکہ جن لوگوں کو چیک کرنا ہے وہ بالکل گوگل پہ ایک سمپل سرچ آپ صحیح بخاری 2415 کرو گے آپ کو حدیث مل جائے گی, صحیح بخاری 2534 کرو گے حدیث مل جائے گی, بلکہ اس میں قرآن کا حوالہ بھی آپ لے لیں. ارے بھائی میرے آرٹیکل میں لکھے پڑے ہیں یار یہ سارے ریفرنسز, آپ میرے آرٹیکل, ہاں میرے آرٹیکل میں جا کے ریڈ کر لو, پوری کی پوری حدیثیں کاپی پیسٹ کر کے اس کے انٹرنیشنل نمبر, بیفور انٹرنیشنل نمبر, کتاب میں سے پڑھنا تو کیسے پڑھنا ہے, انٹرنیٹ پہ پڑھنا تو دونوں نمبر لکھے ہوئے ہیں. آرٹیکل میں جاؤ آپ کو ملتا جائے گا سارا کچھ, بنا کے رکھا ہوا مفت بانٹ رہا ہوں بھائی, یہ لو تو صحیح مفت بانٹے ہوئے میں نے, فری ٹیک اٹ.